اور the damage has been done. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا تو پھر کیا ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں, میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتا ہی نہیں ہو. تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چڑھنے پچھو لے کے آگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ اتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آگے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل گئے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا. رائے وینڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جناب V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جائے, مدرسہ اتنے کھلوتے آ جائے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے, کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. اب یہ سوال ان کے لیے گالی ہے. کل تک یہ کہتے تھے لوگ ہم سے مسئلے نہیں پوچھتے, اب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ پوچھو, پوچھو بھی ویسے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے.
تیری کیڑی رائے سی دیکھنی ہے بھائی؟ یہ تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو تلاش کرتے تھے. اب یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، میں آج اس طرف جا ہی نہیں رہا. جو ہمارے ریگولر سننے والے انہیں پتا ہے کہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی ویریفائڈ نہیں ہے نہ صرف، بلکہ دوسرے فارغ ہو گئے ہیں. دوسرے اب کوئی بھی بات کریں لوگ کہتے ہیں جی دلیل دیں. ہمیں شک ہے کہ آپ نے پہلے بھی فراڈ بیان کیا تھا، آپ بھی فراڈ ہی نہ کر رہا ہوں. ہمارے علاوہ اگر کوئی دنیا میں تھوڑا بہت کام کسی نے کیا ہے نا اس حوالے سے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک، لیکن وہ بھی بہت محدود. وہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ ایشوز تھے ان کے اوپر. اصل مسئلے تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے، اس کے اوپر تو کسی نے نہیں بات کی. دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز، چاہے کرنٹ افیئر ہو، خواہ وہ پرانے مسئلے ہوں، نئے مسئلے ہوں، عقیدے کے اختلاف ہوں، فروعی اختلافات ہوں، سب کے اوپر الحمدللہ ہماری ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور ایک ایک چیز ہم ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ بیان کرنے نے ان کی کریڈیبلٹی تو ختم کی. اب لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی دکھائیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھی کہاں ہوئی ہے، پھر ہم مانیں گے، ادروائز ہم نے نہیں ماننی. اور یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی تک تو لوگ ان سے یہ پوچھتے نہیں تھے، کہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. انہیں کہ ہاں اگر آپ کا مخالف اتنا بڑا عالم دین آپ کی نظر میں جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ بھی تو آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ جب فرقوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوں، ایک نیا بندہ اٹھ کے کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت تک پہنچا سکتا ہے، اس کے اوپر میں نے کافی عرصہ برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹرین لانچ کی، اور وہ پہلے دن سے کی ہوئی ہے، اور اسی کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ ڈاکٹرین یہ تھی کہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دو. اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھا ہے جس کے آگے وہ بہت بڑا ایک بمبو لگا ہوتا ہے لوہے کا، یہ مختلف ناکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا ہے. اس پتھر کا وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا اسے سہارا دینا تو وہ اتنا لوہے کا اتنا بڑا جو سٹینڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پتھر اس کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے اس کا وزن اس کی نسبت کم رکھا ہوتا ہے، بہت معمولی سا، اور وہ آپ ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے. ادروائز اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ بس ہم نے یہی کیا ان کے ساتھ. انہوں نے جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا دوسروں کو فارغ کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے، میں نے راتوں رات ان کے جو بیریئر ہیں نا ان کے پیچھے پتھر فٹ کر دیے. اور وہ ان کو لگے نہیں کہ یہ پتھر فٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹرین پہ تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، بریلویوں کی ڈاکٹرین پہ میں نے اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرین کا نام دیا. ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا، وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کروایا، تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے پتھر لگوا لیا کہ تو ہماری بات کر رہے ہیں. اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آ کے ہاتھ رکھا، چشتی رسول اللہ انج اٹھیا ہو جناب. اور سارے دا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا. جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا، جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا. شبلی رسول اللہ، نعوذ باللہ. سبحانی ما اعظم شأنی، نعوذ باللہ. لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ. اب یہ میں دوبارہ بولوں گا بڑی تکلیف ہوگی. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے. اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. یہ میں نے ان کی گستاخیاں ہائلائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرایا. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے. اب جب یہ نکلا تو پبلک کو تو انہوں نے پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ رسول جو ہے مردود ہوتا ہے. اب ان کی اپنی پبلک نے کہا کہ سرکار دسو یہ تو تھوڑے گھر بھی کھورا نکل آیا ہے. اب اس کے بعد مجھ پہ غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ ہاں ایک صورت میں غصہ نہیں کھائیں گے، اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو. مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے جی استغفر اللہ، چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے فارغ ہے، چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی، وہ فارغ ہے. لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. سرکار میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں، آپ علیحدہ سے توبہ کر لیں، پبلکلی بتا دیں، اور اس میں بے شک کہہ دیں کہ انجینئر کی وجہ سے نہیں، ہمیں خود احساس ہو گیا اس چیز کا، لیکن کم از کم یہ کریں. اور یہ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، حقیقت وہاں آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا.
کیونکہ آپ اڑے رہیں گے آپ کے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے. میرے ساتھ نہیں سرکار, میں نے تو اپنے کبھی فالوورز بھی نہیں کہا, اسٹوڈنٹس کا ہے, اور کر لیں گے ہم تو ون ون سچویشن میں, تو ہمیں فائدہ ہے, پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی, ہم بھی, لیکن یہ شرک کرتے ہیں, مزاروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے راتوں رات پتھر ایک فٹ کر دیا ادھر. جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے, وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 مولویوں کی صلح کروائی اور واپس چلے گئے, اور آپ کے المحنت کے عقیدوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں, نعوذ باللہ, اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. یہ 3 عقیدے اور کافی ساری چیزیں. اور جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار, تو ہم نے بتایا یہ خلافت راشدہ حق 4 یار کو نہیں مانتے, یہ سیاست معاویہ زندہ باد مانتے ہیں. تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چہرہ سے نقاب اتارا ہے. دیکھیں ہمارے جیلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی نکلی ہے, اور جو جھنڈے اٹھائے ہیں اس پہ خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے. خود ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کولو فیل میں تضاد. بھائی خلافت راشدہ حق 4 یار ہے نا, تو پھر جو خلفائے راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ باد نہیں ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں زندہ باد تھی. سرکار ہم بعد کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو صفین کی بات کر رہے ہیں. بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے, وہ چھوڑ دیں, آپ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی, ٹائم قیامت تک کے جواب دو اس گل کا. تو وہاں انہوں نے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا صحابہ کا دفاع, صحابہ سے مراد, اور جناب دن منا رہے ہیں صحابہ کرام کے. بھائی عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن ایک دن منا کے بتاؤ نا, تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ہاں جی, صحابہ کی اولادوں کے ہم ماننے والے ہیں. ہاں تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون, عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون, عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون, قرآن نے کار نکل آئے گا. ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمیں تو ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے, ناسبیوں کے خلاف بھی, رافضیوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا. اہل حدیث کی سٹرینتھ تھی, وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری توحید تو بڑی زبردست ہے, بالکل کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم سے, سب سے بڑی چیز نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی, اور پھر پوری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی, اور اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی. اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی, بلکہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روحانی طور پہ, صرف مان لے کے صحیح لکھا ہوا ہے. ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں, لیکن یہ اڑے میں, اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. جہاں کہیں ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے, وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو سارے میں عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں. ابھی فروعی مسائل اگر میں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں آپ کو بس 2 لیکچرز بتا دیتا ہوں تاکہ میری فکر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے. ایک تو مجلس نمبر 50 میرا انٹرویو ہے جس میں مجھ سے 22 سوالات ہوئے ہیں. 4 گھنٹے کی آلموسٹ وہ نشست ہے. جو آپ سوال سوچ سکتے ہیں نا وہ اس میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا, اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے باہر کبھی بھی کوئی میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے وہ اتنی محنت سے کام ہوا تھا اور وہ آج تک ویلڈ ہے. اور دوسری میری جو نشست مجلس نمبر 100 جو اسپیسیفکلی ریکارڈ کی تھی, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, جس دن میں نے پہلی دفعہ اس سلوگن بلند کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن وہ اپنی کھڑی کی ہوئی کوالٹیز کے ساتھ, ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں آلموسٹ 50 کے قریب ایگزامپلز ہیں. اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ بابوں کو نہیں مانتا. بھائی ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں گے. جن بابوں نے عزتیں کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی اور اب ان کتابوں کے ساتھ غداری کریں تو ان بابوں کو ہم کیوں مانیں. مجھے بتائیں کسی دیندار بندے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے,
قرآن کا ماننے والا ہے، حدیث کا ماننے والا ہے، اگر وہ اللہ رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری شروع کر دے تو اس کی عزت کیسے کریں ہم؟ آپ بتا دیں. عزت کروانی ہے ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو کوئی اچھا کرکٹر بنا کے پیش کر دے، اچھا ہاکی کا پلیئر بنا کے پیش کر دے، دین کے پلیٹ فارم سے آئے گا تو سر پھر دین میں قرآن اور سنت کو جو ماننے والا ہے اسی کی عزت ہوگی. جی بڑی خدمات ہیں، جی گوروں کی بڑی خدمات ہیں، یہ جتنے اس وقت کتابیں یہ گوروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے نا اندر کیا لکھا ہے. اچھا ہے گوروں کے لیے اندر دیکھنا ہے، اپنے واسطے اندروں کٹ کے بھی دس دیجیے تو نہیں دیکھنا. تو ان کا ڈبل معیار ہے. بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ کوئی ہمیں دوست نہ لگائے کہ جی فلانے نے کلمہ پڑھایا اور فلانے جائیں جرمنی میں ہزاروں کافروں کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھا کے اپنے فرقے کے اندر داخل کر دیا. ہم تو کافر سمجھتے ہیں نا، تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے. تو تبلیغی جماعت نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا کیا بریلویوں نے ان کا کلمہ مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. بریلویوں نے جن کو کلمہ پڑھایا کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. تو سرکار 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں، ہماری دشمنی کیوں؟ ہم نے صرف یہ کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں بھی جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس یہ ان کو چپ گیا. کہتے ہیں ادھر تک رہے بس آگے نہ چلیں. تو اللہ سے ڈرے. وہ مجلس نمبر 100 میں نے پھر 50 کے قریب اس طرح کی مثالیں کور کی تھی، اور جب اس کو بریف کیا تو پھر سینکڑوں باتیں. یعنی زندگی میں ایک ویڈیو جو ساری کی ساری فکر کو بیان کرتی ہے وہی مجلس 100 ہے، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. باقی جو ہم نے سلوگنز بلند کیے ہیں یہ دماغ کھولنے کے لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تاکہ آپ وہابیت اور بابیت سے باہر نکلے، اپنے آپ کو مسلم کے. اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابیت ہے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہیں گے ان کے مقابلے پہ کیوں؟ بھائی انہی کے مقابلے پہ تو کھڑے ہوئے میں، اور میرے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ پیرلل میں تعلیمات لے آئیں گے قرآن و سنت کے خلاف تو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہوگے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور آپ نے 14ویں صدی کے مولویوں کو، کسی نے 4تھی صدی کے مولوی کو، کسی نے 6ٹھی صدی کے مولوی کو اپنا امام مانا ہوا ہے، اور پھر اس کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. اگر قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو غیر مسلم بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ریفرنس دے، ہم اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے اتارے ہیں. پھر ان سلوگنز کے ذریعے صرف یہ بات آپ تک پہنچائی کہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، بات حق کرنی ہے، اور جو ہم نے آپ کے پرابلمز ہائی لائٹ کی ان کا جواب دینا ہے، اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں. قیامت سے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے اصول کے اوپر. تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.